اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم لبیک اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ جناب محسن رضوی صاحب کے عزاخانے کی سالانہ مجلس ہے، جس کو عالی جناب مولانا سید رضا امام رضوی زرغام صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور ہماری فہرست میں 2 شعراء ہیں جو مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے، اور جناب ہادی رضا صاحب سوزخانی پیش کریں گے۔ بعد مجلس حاجی نورین رضا رضوی صاحب نوحہ خوانی کریں گے۔ حضرات، یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ ریکارڈڈ مجلس ہے۔ بڑے خلوص سے فرش عزا بچھاتا ہے، بڑے خلوص سے فرش عزا بچھاتا ہے، حسین آپ کو ہندوستاں بلاتا ہے۔ یہ سرزمین ہندوستان جہاں کی عزاداری بہت ہی خاص ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر ملک میں امام کا غم منایا جاتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، لیکن اس سرزمین ہندوستان کی عزاداری اس وجہ سے خاص ہے کہ اسلام کے ماننے والے لوگ تو عزاداری مناتے ہی ہیں، غیر اسلامی لوگ بھی یہاں پر عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں اور مولا کا غم مناتے ہیں۔ اور منائیں بھی کیوں نہ، کیونکہ اس سرزمین ہندوستان کی تمنا، یہاں کے آنے کی خواہش ہمارے امام نے ظاہر کی تھی۔ شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شہ کی زباں پہ تھا یہ ذکر نہا ہمارا، اور شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ بس مولا کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ کورونا جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے، تاکہ جیسا ہم لوگ شان و شوکت کے ساتھ عزاداری کرتے تھے آئندہ سال بھی ویسے ہی عزاداری شان و شوکت کے ساتھ کریں۔ اب میں بہت ادب کے ساتھ سوزخانی کے لیے جناب ہادی رضا صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ اشک عزائے شاہ نے گوہر بنا دیا، اشک عزائے شاہ کو گوہر بنا دیا، کس طرح سے ہمارا مقدر بنا دیا، یہ آرزوئے فاطمہ زہرا کا ہے اثر، ہم سب کو جس نے صاحب منبر بنا دیا،
اشک عزا. ایک صلوات اور دے. حشر تک ہم واقعات کربلا دہرائیں گے. حشر تک ہم واقعات ایک مرکز پر گروہ انبیاء کو لائیں گے. حشر تک کیا کریں گے وہ بھلا مولا علی کی ہم سری. کیا کریں گے وہ بھلا مولا علی کی ہم سری. دیکھ کر جو باب خیبر دور سے لوٹ جائیں گے. حشر تک ہم واقعہ مارے کا خیبر کا سر ہو جائے گا حق کی قسم. مار کا خیبر کا سر ہو جائے گا حق کی قسم. جب علم لے کر نبی سے رن میں حیدر آئے. جو محمد مصطفیٰ کی آل سے رکھتے ہیں بغض. جو محمد مصطفیٰ کی آل سے رکھتے ہیں بغض. وہ بھلا کیا گلشن فردوس میں جا پائے. ٹھوکریں در در کی وہ کھاتے رہیں گے عمر بھر. ٹھوکریں در در کی وہ کھاتے رہیں گے عمر بھر. جو دور شہ مظلوم سے ٹکرائے. ہم پرستار حسین ابن علی ہیں فطرتاً. ہم مددگار حسین ابن علی ہیں فطرتاً. پرچم عباس کے سائے میں جنت جائیں. حشر تک ہم واقعات. فاتحہ. صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد. دن گزرے بہت قید میں جب اہل حرم کو. دل گزرے بہت قید چھوڑا نہ ستم گر نے اسیران ستم کو. کیا رنج تھے ناموسے شہنشاہ امم کو. سب کی یہ دعا تھی کہ خدا موت دے ہم کو. ناشاد ہیں ایسے کہ کبھی شاد نہ ہوں گے. زندہ سے یقین ہے کہ ہم آزاد نہ ہوں گے. زندہ سے چھٹنے کی یہاں کوئی
ہمارے نہیں تدبیر، وہاں دھوپ میں جلتا ہے پڑا لاشے شبیر، کرتے نہ مقید ہمیں گر ظالم بے پیر، ارے بے دفن و کفن رہتی نہ ناش شہ دلگیر، بے دفن و کفن جو دامن زہرا ہو پیمبر میں پلا ہو، وہ جلتی ہوئی ریت پر صحرا میں پڑا ہو، وہ جلتی بانوں سے دم بدم، یہ سکینہ کا تھا بیاں، کس کو ہے یہ مکان کے ہوا تک نہیں جہاں، دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل بابا جہاں، ہائے ہائے زمین تک نظر آتی نہیں یہاں، ہائے ہائے اماں سبوں کی جان خدا ہی بچائے گا، ارے کیا شب کو بھی چراغ جلایا نہ جائے، کیا شب کو بھی چراغ، تھے سب حرم یتیم کی باتوں پر نوح گئے، روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر، ناگاہ گئی یزید کو اس حال کی خبر، ارے مچلی ہوئی ہے دختر سلطان بحر و بر، مچلی ہوئی فریاد کر رہی ہے عجب اضطراب میں، ارے بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا ہے خواب میں، بیٹی نے لے جاؤ فرق شاہ یہ بولا سیاہ رو، لے کر سر حسین روانہ ہوا عدو، تھی راہ میں چمک رخ انور کی چار سو، زندہ کے پاس جا کے جو دی گیسووں نے بو، زندہ کے دوڑے حرم حسین کی تسلیم کے لیے، ارے سجاد اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے، سجاد اٹھ کھڑے ہوئے، بیٹھی زمیں پر لے کے سکینہ سر امام، منہ رکھ کے منہ پر خوب کیے یا سے کلام، غشا گیا کہ لائی قضا موت کا پیام، ارے لپٹی سرے پدر سے کھینچی جب رگیں تمام، لپٹی سرے تو منہ پہ منہ کہ زیر کا نقشہ بدل گیا، تھا منہ پہ منہ کہ زیر کا نقشہ بدل گیا، ہچکی وہیں پائی وہیں دم نکل، ہچکی وہیں پہ دیکھی جو نبض رونے لگے، عابد حزین ماں نے کہا تڑپ کے مجھے تاب اب نہیں، جو حال ہو خدا کے لیے اب کہو کہیں، ارے سجاد سر جھکا کے یہ بولے کہ مر گئی، سجاد سر جھکا کے، تکلیف دیجئے نہ تنے پاش پاش کو، ارے جلدی لٹائیے کہ اذیت ہے لاش کو، جلدی لٹا، ماں نے
کا ہوا اس اندھیرے میں انتقال، بیٹی یہ داغ دل سے نہ جائے گا ماں وصال، فضا نے پاسبانوں سے جا کر کیا سوال، ارے دے دو کوئی چراغ تو احسان ہو کمال، دے دو کوئی ہو روشنی، یہ رسم ہے سارے جہان میں، ارے میت پڑی ہوئی ہے اندھیرے مکان میں، میت پڑی ہوئی، دے جاؤ شقی نے عابد مستر کو یہ پیام، جو ہو ضروریات منگا لیجئے امام، لوگوں کو بھیجے دیتا ہوں میں بحر اہتمام، تجویز کیجئے لحد پاک کا مقام، تجویز کی گھبرائیے نہ رنج و الم کے ہجوم سے، ارے اٹھوائیے بہن کے جنازے کو دھوم سے، اٹھوائیے بس اب تمہیں تکلیف اسیری نہیں زنہار، کٹ جاتی ہے زنجیر بھی اور طوق گرابار، زندہ سے نہ نکلے حرم احمد مختار، تابوت بہن کا تم اٹھاؤ بدلے دار، تابوت پیچھے تو جنازے کے ہو سر ستے نبی کا، پیچھے تو جنازے کے ہو سر ستے نبی کا، اور آگے علم حضرت عباس علی کا، اور آگے علم حضرت عباس علی کا، دل گزرے بہت تھے جناب ہادی رضا صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں سوزخوانی پیش کر رہے تھے۔ سمندروں کی روانی نے بھیک مانگی ہے، آتش کے شہر میں پانی نے بھیک مانگی ہے، اور حسین کرب و بلا میں تیری ضعیفی سے پیمبروں کی جوانی نے بھیک مانگی ہے۔ اب میں بہت ادب کے ساتھ جناب محسن رضوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ اجازت بھائی، یہ مصرع تھا مسجد کا اپنی، کہ دین کامل ہو نہیں سکتا ولایت کے بغیر، کہ ہو نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر، ہو نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر اور اہل بیت کی چاہت محبت کے بغیر، دے گئے قرآن ناطق اور صامت جو رسول، دے گئے قرآن صامت اور صامت جو رسول، چھو نہیں سکتا کوئی ان کو طہارت کے بغیر، چھو نہیں سکتا کوئی ان کو طہارت کے بغیر، اور مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام، مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام، اما جی نہیں سکتے قسم سے ہم مودت کے بغیر، اور ہے ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی، ہے ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی، اما یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر، ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی، یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر، اور درس ہے صلح حسن صلح نبی کا دوستو، صلح حدیبیہ، درس ہے صلح حسن صلح نبی کا دوستو، جنگ یوں بھی جیتی جاتی ہے ہلاکت کے بغیر، اور بس لڑے ہیں اصغر و عباس بے شمشیر جنگ، بس لڑے ہیں اصغر و عباس بے شمشیر جنگ، سر ہوئی نہ کربلا ان کی شہادت کے بغیر، اور نہ ملے گا حشر میں
اس کا کوئی اجر و ثواب، نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب، ہو عبادت گر ادا اجر رسالت کے بغیر۔ نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب، ہو عبادت گر ادا اجر رسالت کے بغیر۔ اور جنگ خندق بدر و خیبر یا احد ہو یا علی، جنگ خندق بدر و خیبر یا احد ہو یا علی، جیت پائے کیا بھلا تیری شجاعت کے بغیر۔ اور آیا بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل، آیا بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل، دین کامل ہو نہیں سکتا ولایت کے بغیر۔ اور وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، فاطمہ کے گھر نہیں آیا اجازت کے بغیر۔ وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، فاطمہ کے گھر نہیں آیا اجازت کے بغیر۔ اور جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر۔ جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر۔ اور اس لیے عباس کو جنگ کی اجازت دی نہیں، اس لیے عباس کو جنگ کی اجازت دی نہیں، یہ مہم سر ہو نہیں سکتی شہادت کے بغیر۔ اور پنجتن کے واسطے ہی تو سجی ہے کائنات، پنجتن کے واسطے ہی تو سجی ہے کائنات، ہو کا عالم تھا جہاں میں ان کی خلقت کے بغیر، ہو کا عالم تھا جہاں میں ان کی خلقت کے بغیر۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا سخن، اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا سخن، فائدہ دے گی نہ محسن۔ اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا سخن، فائدہ دے گا نہ محسن اچھی سیرت کے بغیر۔ فائدہ، اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا سخن، فائدہ دے گا نہ محسن اچھی سیرت کے بغیر۔ جناب محسن رضوی صاحب جو مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، میں 4 مصروں کے ساتھ اگلے شعر کو آواز دوں گا کہ اب بھی اس بات پہ حیراں ہیں زمانے والے، اب بھی اس بات پہ حیراں ہیں زمانے والے، جیت کر ہار گئے تیر چلانے والے، جیت کر ہار گئے تیر چلانے والے، اور ایک تبسم سے ہی میدان وغا جیت لیا، ایک تبسم سے ہی میدان وغا جیت لیا۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اب میں ہندوستان کے مشہور شاعر اہل بیت اور نوحہ خان جناب افہام اترولوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ 2 مطلع چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ جب کیا ذکر علی بالائے منبر بیٹھ کر، ملاحظہ فرمائیں ایک ردیف ہے، بیٹھ کر، جب کیا ذکر علی بالائے منبر بیٹھ کر، سن رہے تھے آسماں والے زمین پر بیٹھ کر، ذکر جب کیا ذکر علی بالائے منبر بیٹھ کر،
سن رہے تھے آسماں والے زمین پر بیٹھ گئے، او دیکھ لو خود مجلس سرور میں پل بھر بیٹھ کر، دیکھ لو خود مجلس سرور میں پل بھر بیٹھ کر، عرش ہو جاؤ گے تم فرش عزا پر بیٹھ کر، عرش دیکھ لو خود مجلس سرور میں پل بھر بیٹھ کر، آسماں ہو جاؤ گے تم۔ ہاں، اور یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے، دیکھیں گے کہ کچھ تو ہے، بارگاہ شہزادی کونین میں شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص عظمت شہزادی کونین، کہ کچھ تو ہے جو مشورہ کرتے رہے آ کر رسول، کچھ تو ہے جو مشورہ کرتے رہے آ کر رسول، فاطمہ کرتی رہی تبلیغ دی گھر بیٹھ گئے، کچھ تو ہے جو مشورہ کرتے رہے آ کر رسول، فاطمہ کرتی رہی تبلیغ دی گھر بیٹھ کر۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں خاص طور سے، دیکھیں گے کہ مجھ کو لگتا ہے شہنشاہ ہی میرے قدموں میں ہے، مجھ کو لگتا ہے شہنشاہ ہی میرے قدموں میں ہے، مانگتا ہوں بھیک جب سرور کے در پر بیٹھ گئے، مجھ کو لگتا ہے شہنشاہ ہی میرے قدموں میں ہے، مانگتا ہوں بھیک جب سرور کے در پر بیٹھ گئے، مانگتا ہوں بھیک جب سرور کے در پر بیٹھ گئے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں نہ میرا جسم مہکے جون اور حر کی طرح، کیوں نہ میرا جسم مہکے جون اور حر کی طرح، آ رہا ہوں میں ابھی فرش عزا پر بیٹھ گئے، آ رہا ہوں میں ابھی فرش عزا پر بیٹھ گئے، کیوں نہ میرا جسم مہکے جون اور حر کی طرح، آ رہا ہوں میں ابھی فرش عزا پر بیٹھ گئے، آ رہا ہوں میں ابھی فرش عزا پر بیٹھ گئے۔ نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، میں بچاؤں گا نمازیں کربلا کے دشت میں، میں بچاؤں گا نمازیں کربلا کے دشت میں،
کہہ دیا سرور نے یہ پشت نبی پر بیٹھ کر، میں بچاؤں گا نمازیں کربلا کے دشت میں، میں بچاؤں گا نمازیں کربلا کے دشت میں، کہہ دیا سرور نے یہ پشت نبی پر بیٹھ کر، کہہ دیا سرور نے یہ پشت نبی پر بیٹھ کر۔ اور یہ حالات حاضرہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ محرم نہیں ہو پایا اور اربعین میں لوگ کربلا نہیں جا پا رہے ہیں، تو تمام جو یہ پریشانیاں ہیں، تو اس مجلس کے صدقے میں اس وبا کو نیست و نابود کر دے۔ میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں، مقطع حاضر کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیں گے کہ کب تلک افہام غازی کا بلاوا آئے گا، کب تلک افہام غازی کا بلاوا آئے گا، سوچتا ہوں یہ علم کے پاس اکثر بیٹھ کر، سوچتا ہوں یہ علم کے پاس اکثر بیٹھ کر۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب افرام اترولوی صاحب۔ اب بنا کسی تمہید کے میں بہت ادب کے ساتھ عالی جناب مولانا سید رضا امام رضوی زرغام صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الهمام القمقام الزرغام القوام السوام، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب، فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے مشہور و معروف آیت، جسے آئے نور بھی کہتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 15، اس کا آخری جز ہدیہ سماعت کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت کے اوپر کچھ معروضات آپ تک منتقل کیے جائیں گے۔ آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بالتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آئی کون کون سی چیز آئی؟ نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ دو چیزوں کے آنے کی بارے میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس میری طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک چیز کا نام ہے نور اور دوسری چیز کا نام ہے کتاب مبین۔ اب یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ نور سے کیا مراد ہے، نور سے کون سی روشنی مراد ہے، آیا چاند کی روشنی مراد ہے یا سورج کی روشنی مراد ہے یا کوئی اور بات مراد ہے؟ لیکن اگر حقیقت میں تفاسیر آل محمد کو دیکھا جائے، جو حقیقی قرآن کے وارث ہیں وہ بتائیں گے کہ نور سے مراد کیا ہے۔ تو اگر آپ تفسیر معصومین اٹھا کر دیکھیں گے اور احادیث معصومین علیہ السلام اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو صاف اور واضح طور پر مل جائے گا کہ نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنی جانب سے پیغمبر کو بھیجا ہے اور کتاب کو بھیجا ہے۔ بات عقل میں آنے والی بھی ہے، اس لیے توجہ رہے، اس لیے کہ چاند اور سورج کی روشنی میں کتاب پڑھی تو جا سکتی ہے مگر سمجھی نہیں جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اور قرآن کو فقط پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، چونکہ وہ ضابطۂ عمل ہے، ہماری زندگی کا ضابطہ ہے، ہماری زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ کسی معلم، کسی استاد کی ضرورت ہے جو آئے کتاب کے ساتھ تو کتاب کو پڑھائے۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت تو ہے نہیں کہ قرآن ہم لے کر بیٹھ جائیں اور سب کچھ سمجھ لیں۔ ایک ایک آیت کے سلسلے میں مولائے متقیان امیر المومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ اگر میں صبح سے شام اور شام سے صبح کر دوں اور صرف بسم اللہ کی تفسیر بولتا رہوں تو ابن عباس اونٹ کے اونٹ بھر جائیں گے مگر تفسیر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک آیت کی تفسیر ممکن نہیں ہے، نہ کہ اتنا بڑا قرآن جس میں 6666 آیتیں بقول مشہور موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نور کے ساتھ کتاب کا ہونا ضروری ہے اور کتاب کے ساتھ نور کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معلم نہیں ہے، اگر استاد نہیں ہے تو پھر کتاب کیسے پڑھی جا سکتی ہے یہ تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ اب اس پر زیادہ ہم بحث نہیں کریں گے، تھوڑا سا بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ رسول کا آنا کتاب کے ساتھ ضروری ہے۔ اب ضروری کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، واجب کا لفظ استعمال کروں گا۔ کتاب کے ساتھ رسول کا آنا واجب ہے، چونکہ رسول ہی سمجھائیں گے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ نہیں بتایا گیا ہے کیسے پڑھی جائے گی۔ روزے کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے رکھا جائے۔ حج کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ حج کیسے کیا جائے۔ جب تک کوئی ایک نمونہ عمل ہمارے سامنے نہ ہوگا ہم کتاب پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور جس نمونہ عمل کو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پروف میں آیت موجود ہے کہ یہ ذات پیغمبر اسلام ہی ہے جن کا نور اور کتاب کہا گیا، جنہیں نور کہا گیا ہے۔ آئیے سورہ جمعہ کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پہلی آیت میں نے تبرکن پڑھ دی، اب دوسری آیت کا ترجمہ سنیں۔ هو الذی بعث، یہ وہی خدا ہے، وہی خدا۔ اس کا مطلب پہلے بندہ پہچان چکا ہے، اب کہا جا رہا ہے یہ وہی خدا ہے جسے تم پہچانتے ہو۔ بعثا، جس نے مبعوث کیا، توجہ رکھیں، جس نے مبعوث کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین کے درمیان ایک رسول کو۔
پورے قرآن میں نہیں ملے گا هو الذی خلق، وہ پروردگار جس نے پیدا کیا امیین کے درمیان ایک رسول کو. نہیں، بعث تو بعث میں اور خلق میں ہوتا کیا ہے فرق؟ اگر ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو لیے واضح ہو جائے گی بات. جو چیز نہ ہو اور وقوع پذیر ہو جائے اسے خلق کہتے ہیں، اور جو پہلے سے موجود ہو اسے ظاہر کر دیا جائے اسے بعث کہتے ہیں. رسول دنیا میں آ کے پیدا نہیں ہوئے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. یا علی غور فرمایا آپ نے. تو اب بعث موجود تھے، بھیج دیا. هو الذی بعث پہلے سے ہونا شرط ہے. کہتے ہیں مبعوث برسالت ہوئے، تو مبعوث برسالت کا مطلب کیا ہوتا؟ پیغمبر موجود تھے، انہیں ظاہر کر دیا گیا، وہ چیز سونپ دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کو جو ہے رسالت کی ذمہ داری دے گی علی الظاہر. تو بعث کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب شے موجود ہو اسے فقط ظاہر کرنا ہو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اب کام گنایا کہ جو رسول امیین میں آئے گا وہ کرے گا کیا؟ کہا یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّهِمْ تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دے گا اور حکمت کی بھی تعلیم دے گا. یہ آیت تائید میں آئی ہے، اس آیت کی تائید میں کہ جس میں کہا گیا ہے اللہ کی جانب سے تمہاری طرف دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے ایک کتاب ہے. بغیر اس نور کے کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس نور کا کام ہے کتاب کو سمجھائے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. توجہ ہے آپ کی، یہ چار کام رسول کے بتائے گئے ہیں. آیات کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاک کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا. اب توجہ رہے آپ کی میرے عزیزو. اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا کے افراد، میرا نبی تلاوت کر رہا ہے اور دنیا تلاوت سیکھ رہی ہے. توجہ ہے، میرا نبی تلاوت کر رہا ہے، پوری دنیا میرے نبی کو دیکھ کر تلاوت سیکھ رہی ہے. میرا نبی نفوس کو پاک کر رہا ہے، ہم اپنے نفوس کو پاک کروا رہے ہیں. ہے ایسا کہ نہیں ہے بھئی؟ ہم اپنے نفوس کو پاک کروا رہے ہیں. وہ کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، ہم کتاب کی تعلیم لے رہے ہیں. وہ میرا نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے اور ہم حکمت کی تعلیم لے رہے ہیں. تو بات اتنی تو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ تربیت کر رہا ہے، ہم تربیت کروا رہے ہیں. اب کون سا عقل کا اندھا ہے جو کہہ دے گا نبی ہم جیسا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بھائی وہ تلاوت کر رہا ہے، ہم سیکھ رہے ہیں. وہ نفسوں کو پاک کر رہا ہے، ہم کروا رہے ہیں. توجہ ہے، وہ کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، ہم لے رہے ہیں. وہ حکمت سکھا رہا ہے، ہم سیکھ رہے ہیں. تو وہ معلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو قرآن کے ساتھ کسی معلم کی ضرورت ہے، اور اس معلم کا نام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. توجہ فرمایا آپ نے. تو اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ دیکھو وہ جو نور ہے وہ میرا نبی ہے، وہ جو نور ہے وہ ذات محمد والے محمد ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک بحث بڑی تفصیلی ہے، لیکن میں یہاں پر صرف شارٹ میں مختصر 2-3 جملے عرض کر کے ربط دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ آپ بالکل سننے کے لیے متوجہ ہیں، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے کل کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ 4. توریت، زبور، انجیل، قرآن. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی 4 تو کتاب. صحیفے تو بہت سارے آئے، بہت صحیفے آئے، صحیفوں کی گفتگو نہیں ہے، کتاب کی بات کر رہا ہوں. 4 کتابیں آئیں. توریت موسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن پیغمبر اسلام علیہ السلام. یہ 4 کتابیں 4 لوگوں کو ملی کہ نہیں ملی؟ اور انہی 4 کتابوں پر پورا بیس چلا آ رہا ہے جب سے حضرت آدم آئے ہیں. اب توجہ چاہ رہا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، توریت میں جس نے جو چاہا لکھنا چاہا لکھ دیا.
اپنی خواہشات نفس سے اسے ترمیم کر دیا، بدل دیا اور اس میں تحریف کر دی. یعنی جو خود اچھا لگا وہ لکھ دیا، جو اللہ کا حکم تھا اس کو ہٹا دیا، جو اچھا لگا وہ لکھ دیا، جو اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا اسے ہٹا دیا. وہ کتاب میں تحریف ہو گئی، رد و بدل پیش آ گئی، اس میں معاملہ ختم ہو گیا. جناب موسیٰ چلے گئے. زبور کا موقع آیا، جب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تو جیسی مقدس کتاب قرآن ہے ویسے ہی زبور بھی ہے، اس کے تقدس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن داؤد کے دنیا سے جاتے ہی قوم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی سے جو چاہا لکھ لیا، اس کے اندر تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا. تحریف کہتے ہیں تحریف کر دیا، تبدیل کر دیا، چیپٹر بدل دیا، آیتیں بدل دی. تیسری کتاب اللہ نے نازل کی حضرت عیسیٰ کے اوپر، جسے انجیل کہتے ہیں. جناب عیسیٰ کی انجیل اس وقت تک بالکل مقدس رہی جب تک عیسیٰ موجود رہے، لیکن جیسے ہی جناب عیسیٰ دنیا سے گئے، عیسائیوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا لکھ لیا. آج آپ اٹھا کر جناب عیسیٰ کی انجیل پڑھیں، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ وہی عیسیٰ ہے جسے ہم جناب عیسیٰ وہی ہیں، لیکن کتاب وہ نہیں ہے جو نازل ہوئی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اس میں تبدیلیاں آ گئیں، اسے آیتوں کو بدل دیا گیا، جو خود کو اچھا لگا وہ لکھ دیا گیا، جو اللہ کا حکم تھا اسے مٹا دیا گیا. تو توریت کا حشر دیکھا نا آپ نے، زبور کا حشر دیکھا، انجیل کا حشر دیکھا. اب قرآن، اور قرآن کے لیے خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بھائی اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. نازل کس نے کیا؟ اللہ نے. حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. تو میرے مالک تو کتاب دے رہا ہے محمد کو، توجہ رہے، تو کتاب دے رہا ہے محمد کو. اس کے بعد جب محمد جائیں گے تو حال وہی ہوگا جو توریت کا ہوا، جو زبور کا ہوا، جو انجیل کا ہوا. معبود آواز دے گا اگر ایک ہی محمد ہوتے تو حال وہی ہوتا. ہم نے ان کے بعد 12 محمد اور بھی رکھے ہیں، ہم نے ان کے بعد 12 محمد رکھے ہیں. ہر محمد اپنے ذمہ داری نبھائے گا، اور ہم میرے بعد جب پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہر محمد قرآن کی حفاظت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر آج قرآن باقی ہے تو وارث قرآن بھی غیب میں باقی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. آج اگر کتاب باقی ہے تو سب سے بہترین دلیل ہے کہ وارث کتاب بھی باقی ہے. چونکہ اگر ایک محمد ہوتا تو پھر تحریف ہو جاتی، پیغمبر کے جانے کے بعد جس کو جو اچھا لگتا وہ لکھ لیتا. لیکن نہیں، اب دوسرا محمد علی کی شکل میں ہے، تیسرا محمد حسن کی شکل میں ہے، چوتھا محمد حسین کی شکل میں ہے، اور آج 12واں محمد پیغمبر اسلام کا آخری جانشین حضرت محمد مہدی صلی اللہ سلام اللہ علیہ. تو غور فرمایا آپ نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. 2 چیزیں دی، ایک تمہیں معلم کتاب دیا اور دوسرے کتاب دے دی، اور کہا اسی کے اعتبار سے تمہیں چلنا ہے. اچھا اب ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں، میں نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں اس وقت چونکہ بزرگ ہمارے واقف ہیں. بھئی اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000. 1,24,000. دیکھیے مجلس میں یہی آنے کا فائدہ ہی ہے نا کہ جو چیز انسان پہلے پڑھ چکا اس کو ریوائز کرتا رہتا ہے، بار بار وہ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پہ. جو بچپنے میں پڑھا ہوگا اب اس وقت ریوائز ہو رہا ہے. 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. توجہ رہے آپ کی. رسول کتنے بھیجے؟ 313 رسول بھیجے. اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے. اور خاتم النبیین کتنے ہیں؟ 1 ہے. ایسا کہ نہیں ہے؟ 1,24,000 انبیاء، 313 رسول. توجہ ہے. 5 صاحب شریعت،
ایک خاتم النبیین، نبی کسے کہتے ہیں؟ پیغام لینے والے کو. میں کہہ رہا ہوں نا درس ریوائز ہو رہا ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ پیغام لینے والے کو. رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام دینے والے کو. اور فرمایا آپ نے رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام دینے والے کو. صاحب شریعت، جن کی شریعتیں چلی ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور آخر میں خاتم النبیین جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. اب ایک سوال پوچھوں آپ سے، انسانوں میں سے کبھی سنا کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں 1,24,000 انبیاء جیسا ہوں؟ میں ایک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کسی سے سنا کبھی کہ میں 1,24,000 انبیاء جیسا ہوں؟ نہیں سنا ہوگا. اچھا ان 1,24,000 میں سے کسی کے منہ سے سنا کہ میں 313 جیسا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، 313 جیسا ہوں. اچھا 313 کے کسی کے منہ سے سنا کہ میں وہ 5 اولو العزم جیسا ہوں؟ اچھا ان اولو العزم میں سے کسی نے کہا میں محمد جیسا ہوں؟ کسی نے کہا؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے عوام الناس میں سے کسی نے نہ کہا کہ ہم 1,24,000 جیسے ہیں. 1,24,000 میں سے کسی نے نہ کہا ہم 313 جیسے ہیں. 313 میں سے کسی نے نہ کہا ہم 5 جیسے ہیں. ان 5 میں سے کسی نے نہ کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں. تو جس محمد کے سامنے صاحب شریعت نبی سامنے نہیں آ سکتا، 2 رکعت کا ملا محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. غور فرمایا آپ نے، جہاں صاحب شریعت نبی سامنے نہیں آ رہے ہیں وہاں 2 رکعت کا ملا کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. اچھا اور مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے، یہ تو ان لوگ کی جہالت آج سے نہیں بہت پہلے سے چلی آ رہی. قرآن اٹھا کر پڑھیے، کس نبی کو انہوں نے بشر نہیں کہا، کس نبی کو انہوں نے اپنے جیسا نہیں کہا. اچھا افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے جاہل ہیں. بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت آدم کے لیے انی خالقم بشرم من طین، یہ نبی کو اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ایک آیت آئی قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم. قرآن میں پیغمبر کے لیے ایک آیت آئی قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. لیکن فرق بھی بیان کیا، یوحا الیہ، مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے. میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے. بس اسی آیت کا آدھا حصہ انہوں نے پکڑ لیا. وہی لا تقربوا الصلاۃ والی حالت ہے کہ نماز سے قریب نہ جاؤ. آدھی آیت لی آدھی چھوڑ دی. وہ انتم سکارا یاد ہی نہیں آتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. وہ آدھی آیت کو پکڑ کے یہ چل دیے اور کہنے لگے محمد ہم جیسے ہیں. بشر ہونا معیار، یعنی کہا ہے اللہ نے کہ خود میرے حبیب اپنے منہ سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں، تو اب یہ کہتے ہیں یہ ہمارے جیسے بشر ہیں. اچھا میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے تو اتنا کہا نا کہ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن آدم کی بات سنا دوں. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ نے قرآن میں کہا انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. تو اب مسلمانوں کو حق تھا کہ آدم سے کہہ دیتے کہ آدم ہم جیسے ہیں. توجہ ہے نا، آدم ہم جیسے ہیں. لیکن کسی مسلمان نے نہ کہا آدم ہم جیسے ہیں، لیکن جو کہہ رہا ہے یوحا الیہ اسے بتا رہے کہ وہ ہم جیسا ہے. تو اب مسلمان کہتے ہیں یہ تضاد ہے آپ کی بات میں. کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان بشر بھی ہو اور نور بھی ہو؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ایک انسان بشر بھی ہو اور نور بھی ہو، ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور لطیف مادہ ہے، بشر کثیف مادہ ہے، مٹی کثیف ہے. تو اب دونوں میں میل کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں مل کیسے سکتے ہیں؟ یا تو محمد فقط بشر ہو یا فقط نور ہو. توجہ ہے نا. اب کچھ نوجوان بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، سنیں میرے عزیزوں، کیسے محمد بشر اور نور ساتھ میں نہیں ہو سکتے؟ چاند کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سورج کی روشنی ضیاء ہے
اور چاند کی روشنی نور ہے. قرآن اٹھا کر دیکھیے, یہ ضیاء ہے اور یہ نور ہے, یعنی سورج ضیاء ہے, اس کی روشنی کا نام ضیاء ہے, اور چاند کی روشنی کا نام نور ہے. سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو یہاں تک پہنچے, جب چاند پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چاند مٹی, ڈھیلے اور پتھر کا مجموعہ ہے. متوجہ رہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میری محنت سوارت ہونی چاہیے. بھئی چاند مٹی, ڈھیلے اور پتھروں کا مجموعہ ہے. تو جب پتھر کا مجموعہ ہے, ڈھیلے کا مجموعہ ہے, پہاڑ کا مجموعہ ہے, مٹی کا مجموعہ ہے, تو پھر اللہ کو اسے نور نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کو اسے نور نہیں کہنا چاہیے تھا. اللہ کو کہنا چاہیے یہ مادہ ہے, یہ نور نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے کہہ دیا, بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مٹی ہے, پتھر ہے, مگر ساتھ ساتھ میں نور بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے جب چاند پتھر اور مٹی ہو کر کے بھی نور ہو سکتا ہے تو میرا حبیب بشر ہو کر نور نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد جب چاند مٹی, پتھر, ڈھیلوں کا مجموعہ ہو کر نور ہو سکتا ہے تو میرا نبی بھی بشر ہو کر نور ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں. جیسے چاند ایک وقت میں نور ہے, ویسے یہ بھی ایک وقت میں نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور عجیب بات ہے, شاید کہیں عرض کیا تھا, یاد تو نہیں ہے اس وقت, بہت پرانی بات ہو گئی, 2017 میں غالباً ذکر کیا تھا اس بات کو, کہ نور اور نار میں بہت فرق نہیں ہے. نور میں اور نار میں, نور یعنی نور, روشنی, ٹھنڈی روشنی, اور نار یعنی آگ. تو نور اور نار میں زیادہ فرق نہیں ہے. علم العادات کے ذریعے اگر دیکھا جائے, قرآن میں علم العادات کا ذکر ہے, اگر علم العادات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک عجیب خوبصورت فرق سامنے آتا ہے. نور کسے کہتے ہیں اور نار کسے کہتے ہیں؟ توجہ رہے. نور, نون کے عدد آتے ہیں 50, واو کے اعداد ہیں 6, اور رے کے اعداد ہیں 200. کتنے ہوئے ملا کر کے؟ 256. ٹھیک ہے نا, یہ نور کے اعداد ہیں. اور نار کے اعداد کتنے ہوئے؟ نون کے 50, الف کے 1, رے کے 200. کتنے ہوئے؟ 251. اب 256 سے 251 کو مائنس کر دیجئے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بس نور اور نار میں 5 کا فرق ہے. اگر 5 کی محبت آ جائے تو انسان حر بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اور اب ظاہر سی بات ہے, نور کی بات ہے, نار کی بات ہے. آئیے آپ کو تاریخ میں لے چلتا ہوں, اور بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی, لیکن 2-3 باتیں عرض کر کے مصائب کی طرف جاؤں گا. وہ بات تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی, باپ بیٹے نے مل کر کے اس دیوار کو بلند کیا. قرآن میں ذکر ہے نا اس کا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک نور اور نار سے متعلق واقعہ ملتا ہے وہ پیش کروں گا, اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. لیکن سنیں عزیزو, جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ, جس میں جو ان کا دشمن تھا اس کا نام نمرود تھا. وہ چاہتا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیں, اور یہ واقعہ اس دن پیش آیا تھا, یعنی دشمنی زیادہ اس دن بڑھ گئی جب لوگ اپنا, جو کافر تھے ان کی عید کا دن آ گیا, اور وہ اپنی عید کا دن تیوہار منانے سے پہلے اپنے بتوں کے سامنے ڈھیر سارا کھانا پانی رکھ کر کے اور نئے لباس رکھ کر کے چلے گئے, اپنی عبادت پہ مشغول ہو گئے. اور جب وہاں سے لوٹ کے آئے, اتنی دیر میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کر دی. جتنے بت تھے سب کو توڑ دیا, اور ایک بت کو چھوڑ دیا, اور جس ہتھوڑی سے یا جس چیز سے بھی انہوں نے توڑا تھا وہ سب سے بڑے والے کی گردن میں ڈال دیا.
دیکھیے کتنا خدا کی قسم داستان قرآن پڑھنے والی کتاب لائیے اور پڑھیے, دیکھیے کتنا لطف آتا ہے اس میں. اس کے گردن میں ڈال دی. اب ظاہر سی بات ہے وہاں سے سب لوٹ کے آئے خوشی خوشی, تو کھانا وانا تو سب رکھا ہوا دیکھا, کپڑے رکھے ہوئے دیکھے, لیکن یہ دیکھا کہ ارے سارے بت توڑ دیے گئے اور الگ الگ انواع و اقسام کے بت تھے. پانی کا بت الگ تھا, رزق کا بت الگ تھا, غلے کا بت الگ تھا, اور دولت کا بت الگ تھا, سب الگ الگ تھے. سب کو توڑ دیا تھا, صرف بڑے والے کو چھوڑ دیا تھا. اب سب کو شک ہوا کہ بھئی یہ کام کون کر سکتا ہے. قرآن نے کہا یقال لہ ابراہیم, وہ ابراہیم ہی ہوگا, یہ کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. بت شکنی ابراہیم ہی کر سکتے ہیں, عام آدمی نہیں کر سکتا. کہا اچھا, کہا پکڑ کے لاؤ ابراہیم کو. جناب ابراہیم علیہ السلام پکڑ کے آئے. کہ بھئی تم نے کیا ہے؟ کہا کہ کیسے پتا چلا ہم نے کیا ہے؟ کہا لوگ کہہ رہے تم ہی نے. کہ بھئی ہم سے پوچھنے سے بہتر ہے اس بڑے والے سے پوچھو. سارا ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا, اور جو موقع واردات پہ اسلحہ ملا ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے. اس موقع پر جو اسلحہ ملا ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے, تو گرفتار اسے ہونا چاہیے کہ مجھے ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر ایک استدلال کیا. توجہ رہے, توحید پر استدلال کیا کہ تمہارا خدا ہے مگر اس وقت تمہارے اوپر وقت پڑا ہے تو اپنی بھی جان نہیں بچا پا رہا ہے, تمہاری جان بھی نہیں بچا پا رہا ہے. تمہارا خدا ہے تو بلوا کے دیکھو. تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگ فوراً جناب ابراہیم کے سائیڈ میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ بات تو بہت صحیح کہہ رہا ہے, جب یہ بول ہی نہیں رہا تو اس کی عبادت کیسی؟ اس وقت وقت پڑ گیا تو یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. اب یہ ہوا صاحب کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر ایک تنور میں ڈال دیا گیا, ایک تندور میں ڈال دیا گیا اور بند کر دیا گیا. کافی دیر کے بعد کھولا گیا, دیکھا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام آرام سے تشریف فرما ہے. کہ باہر نکالو انہیں. باہر نکالا. کب ایسا کرو انہیں کچھ اور ترتیب کرو کہ انہیں آگ میں پھینک دیا جائے, جلا دیا جائے, کچھ کر دیا جائے. ابراہیم کو سزا دینی ہے چونکہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے. توجہ ایک نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں, بات نور و نار کی ہے. اچھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام اب یہ بیٹھی تھی, کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی نمرود کی, یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے. اتنی دیر میں کوئی شخص داخل ہوا اور آیا اور آ کر نمرود کے کان میں کہنے لگا کہ انہیں منجنیق میں بیٹھال کر کے آگ میں پھینک دو. جب وہ جانے لگا تو تاریخ میں لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں شیطان تھا. شیطان تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو مارنے کی اگر کوئی پلاننگ ہو تو یاد رکھیے گا اس میں ایک شیطان ضرور ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. اس میں ایک شیطان ضرور ہوگا. اچھا اب آئیڈیا اس نے دے دیا نا, اور خوبصورت آئیڈیا تھا. تم لوگوں کو کچھ ہوگا بھی نہیں. لکڑی جمع کی جانے لگی. اب یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, میں جلدی جلدی آگے نکل جاؤں. بہت لکڑیاں اکٹھا کی گئیں اور کہا گیا آگ لگاؤ. ایک جملہ عرض کروں, جلانے والا بیچارہ خدا پریشان ہے اور جلنے والا بندہ بڑا مطمئن ہے. بندے کے پیشانی پہ شکن نہیں ہے اور بیچارہ خدا پریشان ہے کہ کیسے کیا ہوگا, کیسے کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بیٹھال کر کے اچھالا گیا. اب یہ جملہ میں عرض کر چکا ہوں, بیٹھال کر کے اچھالا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے. جبریل نے مدد کرنا چاہیے, ابراہیم علیہ السلام نے مدد قبول نہیں کی. ٹھیک ہے, واقعہ آپ کے پیش نظر ہے, اب میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے, حکم پروردگار ہوا یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم. علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر قرآن سلامت نہ کہتا تو آگ برف میں تبدیل ہو جاتی, لیکن سلامت کا لفظ کہہ کر کے اسے آگ کو برف نہیں ہونے دیا خدا نے. یا نارو کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا, مگر کتنی, جتنا ابراہیم سلامت رہے. میرا سلامہ علی ابراہیم, جتنا ابراہیم سلامت رہ جائے, لہذا سلامہ علی ابراہیم. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مالک ابراہیم کو جلایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے ریزن ہو, اس کے بہت سارے ریزن ہو, لیکن ایک ریزن سب سے اہم ہے. آواز قدرت آئے گی کہ ابراہیم کو میں نے آگ میں اس لیے نہیں جلنے دیا کہ ابراہیم کے پیشانی میں محمد و آل محمد کا نور تھا.
ابراہیم کی پیشانی میں نور محمد والے محمد تھا. چونکہ ابراہیم محمد والے محمد کے محافظ تھے، لہٰذا ہم نے انہیں آگ میں نہیں جانے دیا. آگ میں جانے کے بعد بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. بھئی ایک قانون مل گیا، جو محمد والے محمد کا محافظ ہوتا ہے، علی اور محمد کا محافظ ہوتا ہے، وہ آگ میں جانے کے بعد بھی نہ جلتا ہے. اب اگر کوئی اپنی آغوش میں محمد کو پالے، علی کو پالے، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابراہیم اگر پیشانی میں نور محمد والے محمد رکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ہم انہیں آگ میں جانے کے بعد بھی جلنے نہیں دیں گے. تو اب اپنے جس نے 16 سال تک اپنی آغوش میں محمد کو بھی پالا ہو، علی کو بھی پالا ہو، خدا کی قسم اس کی کیا منزل ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا. جس نے خود پیغمبر کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلایا ہو، جس نے خود پیغمبر کی ہر آن مدد کی ہو، جو ہمیشہ پیغمبر کے لیے سینہ سپر رہا ہو، اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بلند مرتبہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پہ. اب 2-4 جملے میں شب جمعہ کے حوالے سے عرض کروں اور انشاءاللہ مجلس کو تمام کر دوں. شب جمعہ بڑا خیال رکھا کیجئے، بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ کسی دن اگر میں زیارت وارثہ پہ مجلس پڑھوں گا تو میں بتاؤں گا اس کی باریکیاں کیا ہیں. یہ سننے والی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں. اس لیے کہ بہت سارے موضوعات منبر سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنا چاہیے چونکہ ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں آپ تک پہنچانے کا. کلاس تو ہو نہیں رہے ہیں کہ بھئی کلاس میں بیٹھ گئے، اس میں ایک مجلس مولا امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکتے ہیں. دین جو کچھ ہے دین میں وہ سب کچھ آپ تک پہنچ سکتا ہے. انشاءاللہ کسی دن موقع رہا تو میں عرض کروں گا. آج کے دن اہتمام کر کے نماز پڑھا کیجئے. جیسے بہت بڑی ایک ضرورت کے اعتبار سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ویسے ہی جمعرات کی نماز کو پڑھیے. زیارت وارثہ مت بھول جائیے، حدیث قصہ مت بھول جائیے، پڑھ سکیے تو دعائے کمیل پڑھیے. اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر ہم دعائے کمیل پڑھنے بیٹھے اور بہت بڑی ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے. آپ صرف 2 صفحہ پڑھیے. کس نے کہا ہے آپ کو پوری ختم کرنے کے لیے؟ آپ 1 مہینے میں پوری دعائے کمیل ختم کیجئے. اصل مسئلہ یہ ہے آپ پڑھ لیجئے. ختم کر دینا کمال نہیں ہے، اس سے کچھ عکس کر لینا کمال ہے. ختم کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ نے ختم کر دیا، نہیں. اس کو تھوڑا سا پڑھیے، تھوڑا ترجمہ پڑھ لیجئے، 1 صفحہ پڑھیے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ 6 مہینے میں دعائے کمیل ختم کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا تھا زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لینا. تو کم سے کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ بھئی 1 صفحہ بیٹھ کر کے پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھ لیں اس کا کہ کیا کہا گیا ہے. چونکہ جب ہم دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگتے ہیں. مولا کائنات نے جو بندگی کا طریقہ سکھایا ہے اپنے پروردگار سے، دنیا کے کسی مذہب میں یہ بندگی کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. اللہم، دیکھیے کتنے خوبصورت جملے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. آپ ایک ایک جملہ دیکھتے جائیے اور جب دعائے کمیل ختم ہونے لگتی، خدا کی قسم کیا کیا جملے آتے ہیں. یا سریع الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے میرے رب. کتنا خوبصورت جملہ ہے. تو جب آپ اس کا معنی بھی تھوڑا پڑھ لیں گے تو آپ کو لطف آئے گا پڑھنے میں، اللہ سے گفتگو کرنے میں مزہ آئے گا. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. فإنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا، اے میرے مالک تیرا نام دوا ہے. وذکرہ شفا، اور تیرا ذکر کروں تو بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ جملہ کون سکھا سکتا ہے؟ یہ دعائے کمیل دراصل یہ اس کا نام ہے دعائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ میرے مولا پڑھ رہے تھے رو رو کے اور کمیل آ گئے تھے. کمیل نے کہا مولا یہ دعا مجھے دے دیجئے.
میرے مولا نے اٹھا کر پوری دعا دے دی. آج تک کوئی نہیں جانتا جلدی کہ یہ دعائے امیر المومنین ہے, سب کہتے ہیں دعائے کمیل ہے. آل محمد کے علاوہ کوئی ایسا گفتگو راز گفتگو نہیں سکھا سکتا. انشاءاللہ کسی دن وقت ملا تو میں کسی مجلس میں دعائے کمیل کے اوپر بھی انشاءاللہ مجلس پڑھوں گا, اس لیے کہ ضروری ہے یہ پیغامات پہنچیں. لہٰذا آج کی مجلس میں اس پیغام کو ضرور ساتھ میں لے کے جائیں کہ اگلے جمعرات سے اپنی ایک روٹین بنائیں, اس چیز میں ٹائم نکالیں, وقت نکالیں, جو کرنا پڑے کریں, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں. ایک صفحہ لے آئیے دعائے کمیل ترجمے والی, اردو جانتے ہیں اردو لے آئیے, ہندی جانتے ہیں ہندی لے آئیے, کوئی دقت نہیں ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا مشکل ہے کہ کوئی مسجد میں بیٹھا مان لیجیے ہندی میں کتاب کھول کے بیٹھ گیا تو لوگ ہنسنے لگے. اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اسے نہیں آتی عربی, ہندی میں پڑھنے دیجئے. دعا سے معذور کیوں کر رہے ہیں, پڑھنے سے کیوں اسے معذور کیا جا رہا ہے؟ ہندی میں پڑھے پڑھنے دیجئے, گجراتی میں پڑھے پڑھنے دیجئے, عربی میں پڑھے پڑھنے دیجئے, جس زبان میں پڑھ رہا ہے. آج کھوجا کمیونٹی کیوں آگے ہے؟ اس کی وجہ ہے کسی کے پاس ہنسنے کا ٹائم نہیں ہے کسی اور کے اوپر. ہمارے یہاں ہنسنے کا بہت ٹائم ہے سب کو. ہمیں وہ ہندی میں پڑھ رہے تھے, ہم وہ اس میں پڑھ رہے تھے. جس میں پڑھیں, پڑھ تو رہے ہیں, لفظ تو نکل رہا ہے, وہ بسم اللہ کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, تو کہنے دیجئے انہیں, کیا دقت ہے بھائی. تو اس طرح کی چیزیں. اور ہمارے نوجوانوں کو زیارت وارثہ مست سمجھ کے پڑھیے, اسے ضروری اپنی زندگی کے لیے سمجھ کے پڑھیے. جتنا ہم مولا امام حسین سے قریب ہوں گے, اور قرب کا کوئی وسیلہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کہ آپ عزاداری سید الشہداء برپا کیجئے اور حسین کی زیارتیں پڑھیے. یہ حسین سے آپ کو قریب کر دے گی, یہ مولا سے آپ کو قریب کر دے گی. اور اگر تھوڑا سا وقت نکالیے, سر نیچے کیجئے اور تصور کیجئے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں, جو گناہ ہمارے امام زمانہ کو رلا رہے ہیں. آپ کو روایت سناؤں, شاید کسی مجلس میں نے روایت بیان کی تھی کہ ہر جمعرات کو زمانے کے امام کے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے. اگر ہمارا اعمال اچھا ہوتا ہے تو ہمارے مولا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمیں طول عمر کی دعا دیتے ہیں. کون ایسا ہے جو مولا کی دعا نہیں لینا چاہتا ہے؟ تو اچھے اعمال کرو تاکہ مولا دعا دے. اور اگر اعمال خراب ہوتے ہیں تو مولا کچھ کہتے نہیں ہیں, بس مغفرت کی دعا کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں. تو اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو اپنی عبادتوں سے خوش نہیں کر سکتے بہت زیادہ, تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے امام کو رلائیں. یہ جمعرات آپ کے لیے خاص رکھی گئی ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. آج کی رات میں روحیں آتی ہیں گھروں پر, دروازے کے باہر پوری رات گریا کرتی ہیں. اے کاش ہمارے وہ دل کے کان جو سن لیتے ان کی آوازوں کو, تو ہمیں محسوس ہوتا کہ پوری رات وہ گریا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں ایک سورہ فاتحہ بخش دو. جس ماں کے ہم کلیجے کے ٹکڑے تھے, کتنا ماں ہمیں چاہتی, کتنا باپ ہمیں چاہتا تھا, کتنا بھائی ہمیں چاہتا تھا, کتنی بہن ہمیں چاہتی تھی, کتنا شوہر چاہتا تھا, کتنا زوجہ چاہتی تھی, لیکن انتقال کے بعد کیا سارے رشتے منقطع ہو گئے؟ اب وہ مانگ رہی ہے تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں. اور جب کسی دروازے سے فاتحہ نہیں ملتا ہے تو صبح فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں بدقسمت ہو تم کہ جو ایسی اولاد چھوڑ کے گئی. لہٰذا یہ مغفرت کی رات ہے. آج کی رات میں مغفرت, توبہ طلب کریں اللہ سے. بس اب دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں رہی, تو ہمیں حق نہیں بنتا. چونکہ وہ امام ایسا امام ہے, جب بھی واقع کربلا سنتا ہے تو میرا امام ایک جملہ کہتا ہے, تم لوگ تو آنسوؤں سے روتے ہو, اور جب مجھے کربلا یاد آتا ہے تو میں خون کے آنسو رونے لگتا ہوں. تم نے اپنی نظروں سے تو نہیں دیکھا نا کہ میرے جد کو کس طرح سے تڑپا کر مارا گیا. تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں, لیکن جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر آ جاتا ہے. میرے سامنے وہ منظر آتا ہے جب علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگا تھا. مجھ سے پوچھو میرے چاہنے والوں, مجھ سے پوچھو کہ جب عباس کے شانے کٹے تھے تو کیا حال ہوا تھا. مجھ سے پوچھو کہ جب علی اصغر ذبح کیا گیا تیر حرملہ سے تو کیا حال ہوا تھا. مجھ سے پوچھو جب شبر حلق حسین پر خنجر چلا رہا تھا اور ایک بہن تلے پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے شبر, ارے میرے بھائی کو ذبح کر رہا ہے. یہ
ایام مخصوص ہیں حسین کی بیٹی سکینہ سے، جس سے حسین بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مقتل میں نے دیکھا ایک جملہ عجیب و غریب جملہ تھا، اس نے مجھے رلا دیا۔ مقتل کا وہ جملہ ہے کہ جناب سکینہ جب تک بابا کا سینہ نہیں پاتی تھی نہیں سوتی تھی، اور حسین بھی جب تک سکینہ سو نہیں جاتی تھی انہیں بھی نیند نہیں آتی تھی۔ حسین سے کیسی محبت تھی جناب سکینہ کو، اور جناب سکینہ سے کیسی محبت تھی امام حسین کو۔ دو جملے اور سناؤ آپ کو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے آخری وصیت میں امام حسین نے دو جملے کہے تھے، بہت ساری وصیتیں کی تھی، دو وصیت کہتا ہوں۔ کہا بہن نماز شب میں مجھے بھول نہ جانا۔ حسین کو معلوم تھا خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، حسین کو معلوم تھا کہ اونٹ پر بٹھال کر کے در بدر پھرایا جائے گا، حسین کو معلوم تھا کہ زینب اولیاء مقام کو کہاں کہاں لے جایا جائے گا، مگر حسین کو اتنا اطمینان تھا کہ میری بہن کی نماز شب قضا نہیں ہوگی، اور یہ میری بہن میری سکینہ کا بڑا خیال رکھنا، اسے رونے نہ دینا، اسے احساس نہ ہونے دینا کہ حسین دنیا سے چلا گیا۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں جناب سکینہ پہ کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں، اب اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اسے بیان کروں، بس دو چار جملے اور سنیں اور میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دربار یزید ہے، اور یزید ایک مرتبہ سب کو بٹھال چکا، کرسی نشینوں کو بٹھال چکا، تو پوچھنے لگا کہ ان کا تعارف کراؤ کہ یہ کون کون ہے۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہا یہ حسین کی بڑی بیٹی زینب ہے، بڑی بہن زینب ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جناب زینب کی طرف اشارہ کیا، انگلی کو آگے بڑھایا، کہا یہ علی کی چھوٹی بہن بیٹی ام کلثوم ہے۔ اچھا ایک ایک کو جب پہچنواتا رہا، آخر میں یزید پوچھتا ہے وہ کون بچی ہے جو کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی پیروں کے بل کھڑی ہوتی ہے، کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے، یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ حسین کی لختے جگر سکینہ ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے جس سے حسین بے حد محبت کرتے تھے۔ سنیں انشاءاللہ آپ بہت گریہ کریں گے، بہت گریہ کریں گے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی بچی سے پوچھا یزید نے کہ اے بچی آخر تجھے تکلیف کیا ہے، تجھے تکلیف کیا ہے، کیوں ٹھیک سے کھڑی نہیں رہتی؟ کہا یزید دیکھتا نہیں ہے میری پھپھیوں کے شانے بندھے ہیں، میرا گلا بندھا ہے، جب میری پھپھیاں قد سے کھڑی ہوتی ہے تو گلے کی رسی کھچنے لگتی ہے، اس لیے میں پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ارے یزید نے کہا گلے کی رسی کھول دو، گلے کی رسی کھولی گئی۔ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب سوچیں آپ، تصور کریں کہ ایک یتیم بچی سے بار بار یہ کہا جائے کہ تمہارے بابا تمہیں بڑی محبت کرتے تھے۔ ارے ہمارے ہاں تو دستور ہے نا کہ بچوں کو بھلوایا جاتا ہے کہ یاد نہ آئے باپ، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بابا بہت تمہیں چاہتے تھے۔ سکینہ نے کہا ہاں یزید میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا یہ تشتے طلا میں حسین کا سر رکھا ہے۔ اے یزید تو کیا چاہتا ہے؟ کہا تیرے بابا کا سر رکھا ہے سکینہ، میں چاہتا ہوں تو آواز دے اور تو اپنے بابا کو بلا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا بابا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، اے بابا تمہاری اور ہماری محبت کا امتحان، دشتے طلا سے حسین کا سر بلند ہوا، طواف کرتا ہوا سکینہ کے آغوش میں آیا، لب پر لب رکھ دیے، اے میرے بابا تمہارے بعد تماچے کھائے، اے بابا تمہارے بعد تازیہ نے کھائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم انی اسألک بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بیما انتا اہلہ ولا تفعل بیما انا اہلہ یا ارحم الراحمین۔ عزاداروں کے آنکھوں سے آنسوؤں کا بے ساختہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ استجابت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب ہم جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ رد نہیں ہوگی۔
میرے معبود سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے گنہگار آنسوؤں کو رومال شہزادی کونین میں جگہ کرامت فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس مہلک مرض کورونا سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام کا آج جمعرات ہے، میرے معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود ہم جب تک زندہ رہیں در حسین سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب ہو۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا حاضرین کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جو مقروض قرض سے سبکدوش فرما، جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا علماء اکرام مراجع تقلید کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ میرے معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے والی و وارث ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔